تھینک یو سو مچ. میں سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کے لیے گزارش کروں گی بشیر عثمانی صاحب سے کہ وہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شیعان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شیعان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام پنج تن رہ جائے گا. پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سے استفادہ کرنا چاہتی ہے اور ہمارے لیے یہ اعزاز ہوتا ہے کہ وہ ہمارے پاس آتے ہیں مدد میں دعوت دیتے ہیں. تو آج کا میٹ دی پریس بہت خاص ہے. آپ سب دیکھ تو رہے ہیں کہ کتنا خاص ہے, لیکن یقینی طور پر میں بتانا بھی ضرور چاہوں گی. خاص اس لیے ہے کہ آج چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے سفارتی مشن کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری صاحب, ویسے تو ان کا تعارف اتنا لمبا ہے کہ تعارف پہ وقت بہت سارا گزر جائے گا, لیکن کیونکہ ان کی فلائٹ ہے تو اس لیے ہم مختصر کریں گے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب آج ہمارے مہمان خصوصی ہیں اور آج کی میٹ دی پریس میں لمبی بات نہیں کروں گی. پریس کلب نہ ان کے لیے نیا ہے, نہ پریس کلب کی یہ باسی اور پریس کلب کی یہ ممبرز ان کے لیے نئے ہیں. 2 بار پہلے جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب پریس کلب آ چکے ہیں. تو مجھے تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پہلا سنوکر بھی پریس کلب میں کھیلا تھا اور آج انہوں نے پلانٹیشن کے ساتھ جو ہے وہ آج کی جو پروگرام ہے ہمارے میٹ دی پریس کے آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی پاکستان کے سفارتی مشن کے سربراہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے. بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ سے میٹ دی پریس پروگرام کے حوالے سے خطاب کریں گے اور اس کے بعد مختصر, انتہائی مختصر, کیونکہ بلاول صاحب نے نکلنا ہے, کوشچن آنسر سیشن ہوگا. لیکن اس وقت جو ہے میں گزارش کروں گی بلاول صاحب سے کہ آپ اس گفتگو کا آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. It's such a pleasure to be back at the National Press Club now for the third time. میں آپ سب کا شکرگزار ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت بھی دیا اور یہ موقع دیا کہ ہم جو پاکستان کی پیس مشن مختلف ممالک کے دورہ کر کے آئے ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ٹھیک ہے. میرا بھی کوشش یہی ہوگا کہ میں جتنا مختصر اپنا انٹروڈکشن رکھ سکوں تاکہ آپ کو زیادہ موقع ملے ہمیں سوال کرنے کے. And I'm very grateful for the journalists who joined us today for this big press. ویسے تو آپ نے بڑا اس سے بہتر انداز میں پاکستان کا یہ جو 5 دن کا جنگ تھا جس پہ الحمدللہ پاکستان کو ایک تاریخی فتح حاصل ہوا ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے اور سفارتی محاذ پہ ہم مزید اس پہ بات آگے کر سکتے ہیں, اس کو بھی آپ نے ظاہر کیا ہے. مگر ایک ایسا پہلو ہے جو آپ سے مس ہوا, میں اس پہ دھیان دینا چاہوں گا کہ میں پاکستان کی فتح کو 3 حصوں میں بانٹتا ہوں. ایک تو آپ کا کنیٹک وکٹری, ملٹری وکٹری 6-0 آپ کا ایئر فورس کی فوج کی جو وکٹری ہے وہ اپنی جگہ تاریخی ہے. اور یہ بات دیکھتے ہوئے کہ بھارت ہم سے 7 گنا زیادہ بڑا ملک ہے, ان کے پاس کتنے وسائل ہیں, دنیا کے سپر پاورز ان کے کتنے اچھے اچھے دوست ہیں, اور اس ماحول میں اس قسم کا شکست دلوانا is historical in all sense of the word.
اور یہ تاریخ یاد رکھے گا کہ یہ 5 دن کی جو ملٹری اسٹریٹجی کے لحاظ سے اور ایک ملٹری وکٹری سفارتی سطح پہ جس جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں ہم رہتے ہیں اور جس انداز میں آپ کے سفیروں نے پاکستان کی ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے جہاں مختلف وجوہات کی وجہ سے کبھی کہیں ہمارا تاریخ کی وجہ سے کبھی کہیں ہماری اندرونی پالیسیز یا اندرونی سیاست کی وجہ سے یا کوئی بائسز جو جیو پولیٹیکل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے جو پاکستان کو کریڈیبلٹی کے مسئلہ ہوتا ہے وہ ہم نے اپنا ٹرانسپیرنسی کے اس جنگ کے دوران پورا پاکستان نے اپنا کریڈیبلٹی اسٹیبلش اور وہ ہم نے کیسے اسٹیبلش کیا کہ جہاں بھارت کی جنگ بھی جھوٹ کی بنیاد پہ تھا ان کا سفارتی مشن ان کا بیانیہ کا مشن بھی جھوٹ کے بنیاد پہ ڈس انفارمیشن کیمپین تھا وہاں آپ پاکستان سچ کے ساتھ کرتے جب انہوں نے پاکستان پہ یہ الزام لگایا کہ پاکستان اس دہشت گردی کے واقعہ جو مقبوضہ کشمیر میں ہوئے ہیں وہ اس میں ہم ملوث ہیں تو پاکستان نے ماضی سے انکار نہیں کیا ہم نے اپنے ماضی جو حقیقت ہے وہ اپنایا ہر سطح پہ میڈیا نے حکومت نے سب نے ماضی پہ کوئی جو وزیر اعظم صاحب ہیں it's not only right man for the right job, it's also politics is all about timing اور صحیح ٹائم پہ آپ صحیح فیصلہ لینا تو وزیر اعظم صاحب کا یہ فیصلہ کہ اس دن جب بھارت تیاری پر حملہ کر کے پھر مزید تیاری کر رہے تھے اور اس الزام کو انہوں نے ایک بنیاد بنا کے دنیا کو قائم کرنے سے زیادہ ٹھوس فیصلہ یا مضبوط فیصلہ نہیں کیا گیا جا سکتا اور یہ وزیر اعظم صاحب کی ٹائمنگ کی فیصلہ کی وجہ سے پاکستان کو اس الزام کے مقابلے میں ہمیں ایک کریڈیبلٹی ہم ٹرانسپیرنٹ ہیں یہ جھوٹ ہے بھارت نے اپنے الائز کے ساتھ دوسرے ممالک کے ساتھ وہ انفارمیشن ہی شیئر نہیں کی اس لیے جھوٹ تھا کہ پاکستان اس دہشت گردی کا واقعہ کے پیچھے تھا جہاں بھارت اپنا ٹرانسپیرنسی نہیں دکھا دیا ان کا کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچا پاکستان کو اپنی ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے وزیر اعظم کے اس فیصلہ کی وجہ سے کریڈیبلٹی ہم نے اسٹیبلش کیا ویسے ہی جنگ کے دوران پاکستان ٹرانسپیرنٹ تھا ہم وہی کہتے تھے جو ہم کرتے تھے یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے وہ جو رپورٹ کر رہے تھے کہ جنگ میں ہو کیا رہا ہے نہ صرف ان کا میڈیا کے تھرو مگر وہ جو اپنے سفارتی ہاٹ لائنز پہ مختلف ممالک کو بات پہنچا رہے تھے وہ بھی جھوٹ مطلب ہم نے کوئی حملہ کیا ہی نہیں ہم نے اپنا جواب دیا ہی نہیں اور بھارت کہتا رہا کہ پاکستان نے یہ کر دیا وہ کر دیا اب سیٹلائٹس کا دور ہے ٹرانسپیرنسی اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ آپ چھپا نہیں سکتے تو اس مرحلہ پہ بھی جب جنگ P5 کے جو ممبرز ہیں اور UN کا جو سیکرٹری جنرل ہے اس پہ چائنا کے سوا کسی نے پاکستان کی جو انیشل پرپوزل تھی اس کو ہی پبلکلی سپورٹ کا اعلان کیا اور دوسرا یہ آپ جب تشریف لے گئے امریکہ تو اس کے بعد COAS کی ملاقات ہوئی امریکن پریزیڈنٹ سے تو آپ کا جو وزٹ ہے ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس اس کا بھی کوئی اس میں رول ہے اس میٹنگ کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں تھینک یو جہاں تک آپ کا اقوام متحدہ کی سوال ہے پاکستان کا موقف ہے کیا ہمارا موقف ہے کہ انٹرنیشنل لا کو مانیں ہمارا موقف ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کو مانو ہمارا موقف ہے کہ UN سیکیورٹی کونسل کو مانو ہمارا موقف ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں ہم ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی سے امن قائم کرنا چاہتے ہیں اب جس ادارہ میں ہم گئے پھر اس کا فاؤنڈنگ ڈاکیومنٹ کا پہلے الفاظ کیا ہے کہ ٹو سیو فیوچر جنریشنز فرام دی سکرج آف وار یہ اقوام متحدہ اسٹیبلش کیا گیا جہاں بات چیت کے ذریعے ڈپلومیسی کے ذریعے امن کے طرف ہیں جہاں تک ہمارا سندھو کا پانی کا مسئلہ ہے
इंटरनेशनल लॉ इंडस वाटर ट्रीटी को कैसे देखता है, इंटरनेशनल लॉ लोअर रिपेरियन राइट्स को कैसे देखता है। उसी अक़वाम मुत्तहिदा जो तीसरा इशू भारत का था, मैं भूल गया पहले कहना, भारत को ये था ना कि हम सब दहशतगर्द है, पाकिस्तान तो टेररिस्तान है। जैसे उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से अपना दौरा मुकम्मल किया, उसी वक्त पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा पे 2 इलेक्शन जीते हैं। और वो इलेक्शंस कौन से? वो उन कमिटीज का सरबराह करने के लिए यूनाइटेड नेशंस में जो दहशतगर्दी को तालिबान को ट्रीट करते हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा ने अल्फाजों में पता नहीं कौन से मुल्क में क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किया, अमली तौर पे ये चीज मान चुका है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकाबले करते हुए हमारा इत्तेहादी है, सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रहे हैं, ये दहशतगर्दी फैलाने वाले नहीं हैं।